السلام علیکم، میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ویوز آف فیصل محمد۔ کل میں نے کچھ باتیں آپ سے ڈسکس کی تھیں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں یا ان کے کچھ ایک دو ترجمان کے حوالے سے۔ بلا شبہ جو کچھ میں نے کہا میں اپنی خبر پہ قائم ہوں، اور جو میری بات ہے الحمدللہ وہ 100% درست ہے، اور مستقبل میں آپ اس کو بہت وضاحت کے ساتھ درست ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ کل جب میں نے ویلاگ کر کے آپ کو بتایا تھا کہ جو ایک ان کے ترجمان کے بیان کے بعد جو کہ میزائل کے حوالے سے ایک وضاحت مانگی گئی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس وضاحت کے بعد میں نے اخبار میں بیان بھی آیا تھا، ایک دو پھر اور لوگوں نے مجھ سے پوچھا انٹرنیشنل پریس میں بھی۔ اس کے بعد کیونکہ وہ صورتحال بگڑنا لازمی تھی، کیونکہ جیسے یہ بات آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا جائے، جو وضاحت انہوں نے کی تھی جو بھی فواد چودھری صاحب نے، اس کی وجہ سے پاکستان کا ایک طاقتور طبقہ جو ہے جس میں ملٹری یا فوج جو بھی کہتے ہیں، نیوٹرل جو آپ مناسب سمجھیں، وہ عالمی کٹہرے میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے جو لوگ بھی فوج کو کسی ایک شخص کی وجہ سے اگر برا کہتے تھے یا کوئی بھی ان کی غلطی تھی جس وجہ سے کہتے تھے، بہرحال وہ اگر لوگ کچھ برا کہہ دیتے تھے یا کچھ، تو ریاست برداشت کرتی ہے، کیونکہ ریاستی ادارے جو ہیں وہ در حقیقت ایک ماں کی طرح ہوتے ہیں۔ لیکن جب ریاستی اداروں کو اگر کوئی بین الاقوامی ایجنسی یا بین الاقوامی ممالک کی طرف سے جب سوالیہ نشان آتا ہے، تو پھر ریاستی ادارے جو ہیں مشتعل ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے بارہا ہم کہتے رہے تھے کہ آپ ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے، جس کو لوگ سمجھتے ہوں کہ ٹھیک ہے یہ تو میں مانتا ہوں کہ جو ایک غلطی ہوئی بہت غلطی ہوئی، جس سے بھی ہوئی، ایک جو عمران خان کے ساتھ زیادتی کی ایک رجیم چینج کر کے، لیکن اس غلطی کو سدھارنے پر زور ہونا چاہیے تھا اور زور دیا جانا چاہیے تھا، اور مسلسل صرف اس پر زور ہونا چاہیے تھا کہ جس سے غلطی ہوئی ہے قوم ایک طرف کھڑی ہو جاتی کہ اس غلطی کو سدھارو۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن بعد میں مسلسل کچھ لوگ، یعنی کچھ لوگ سے مراد میری یہ کہ موجودہ حکومت نے کوشش یہ کی کہ کسی طریقے سے فوج کو اور عمران خان کو بھڑا دیا جائے۔ اس میں کچھ عمران خان کے اندر کے بھی لوگ تھے، کچھ پیراشوٹرز کی پالیسی رہی تھی۔ میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں، اب سے نہیں 1 سال سے میں کہتا رہا ہوں، فیصل واوڈا آج کسی نے بڑا اچھا، میں نے دیکھا تھا کسی نے ایک بڑا ٹویٹ کیا، بلکہ مجھے اس کسی نے بہت پرانی مجھے خبر بھی بھیجی نکال کے، کسی اخبار کے اندر تھی، جسے میں نے 1 سال پہلے یہ بات کہی تھی کہ کچھ لوگ جو ہیں عمران خان کو ہٹا کر -1 کے حوالے سے عمران خان کو ہٹا کر خود آگے آنا چاہتے ہیں، اور یہ بات میں نے تقریباً سال سوا سال پہلے کی تھی، جب عمران خان اس وقت تھے، عمران خان اقتدار میں تھے، تو وہ پھر کسی نے بھیجا، اور مجھے 1 2 میرے بیانات اور ساتھ میں فیصل واوڈا کا بھی بھیجا۔ تو بات تو یہ ہے کہ یہ تو ہم شروع سے کہتے رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے، بہرحال ہم مطلب ہماری تو ایک انالیسس جو ہوتا ہے نا، ہمارا دینے کا مقصد ہوتا ہے کہ کچھ قوم فیصلہ کر لے، جو لوگ سنتے وہ فیصلہ کر لیں، یا جو جن کے حوالے سے بات ہوئی وہ فیصلہ کر لیں۔ مطلب ہم کسی پہ دباؤ تو نہیں دے سکتے، مشورہ دے سکتے ہیں، سو دے دیتے ہیں۔ خیر، قصہ مختصر یہ کہ اب جو کل تک میں نے کہا تھا بات، وہ آپ نے دیکھا، پھر اس کے بعد جب میں نے کل یہ بات کہی تھی اس کے بعد آپ نے دیکھ لیا ہوگا، حالات بگڑتے گئے، رات کو مزید فیصلے ہو گئے، پوری حکومت جو ہے، ظاہر سی بات ہے جب یہ بات کھل کر کی، فوج کو لا کر عالمی کٹہرے میں کھڑا کر دیا، تو اس کے بعد پھر فوج نے، آپ کو پہلے کل بھی بات بتائی تھی کہ فوج عمران خان کی گرفتاری کے سخت خلاف تھی، کوئی مانے یا نہ مانے، میں اپنی خبر پر ہوں، میں اپنی خبر پر قائم رکھتا ہوں کہ عمران خان کو گرفتاری سے صرف اور صرف فوج نے روکا تھا۔ لیکن کل کے واقعے کے بعد جب فوج کے اوپر یہ الزام، فوج سے جب وضاحت مانگی گئی، دیکھیے جو کچھ بھی ہوا میں اس پہ زیادہ بات نہیں کروں گا، آپ میری بات کچھ سمجھنے کی ہوئی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کو صرف اس چیز پہ توجہ رکھنی چاہیے کہ فیصل صاحب، آپ نے اپریل کو غلط فیصلہ کیا، آپ ہمارے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کو درست کریں۔ اب فیصل صاحب، آپ نے یہ کوٹ کس سے خریدا، یہ ٹائی کس سے خریدی، یہ ٹائی کس کے تھرو آئی تھی، یہ ابھی آپ یہ بات نہ کریں، یہ بات کی بات ہے، آپ میری اشارہ سمجھیے۔ تو یہ کچھ لوگ جو ہے نا، وہ مجھ سے میری غلطی جو 12 اپریل کو میں نے کی تھی اس کو درست کرنے کے بجائے، اور جو اس کو میں نے ہٹایا تھا اس کو اپنی جگہ پہ لانے کے بجائے، لوگوں نے میرے سوٹ، میرے ٹائی اور میری جو میرے معاملات ہیں اس پر جو ہے سوالیہ نشان اٹھا کر میری پوزیشن کو خراب کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے میں مشتعل ہو گیا۔ میں نے دوسرے الفاظ میں آپ کو سمجھا دی بات، آپ سمجھ گئے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ پھر کل فیصلے ہو گیا، انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے صحیح طریقے سے۔ میں تو پہلے کہتا تھا کہ وہ نیوٹرل جو ہے وہ نیوٹرل ہے، حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن اب ان کی ہمدردی، میں نے آپ کو کہا تھا کہ 20% وہ ان کے ساتھ ہیں، 80% وہ نیوٹرل ہے، اب وہ 60% موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں اور 40% نیوٹرل ہیں۔ اب وہ 60% موجودہ حکومت کے ساتھ ہیں اور 40% وہ نیوٹرل ہیں، جس کے نتیجے میں کیا ہوا
کہ راتوں کو پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کا دفتر 11:30 بجے کھلا. اس میں کیا ہوا؟ اس میں یہ ہوا کہ عمران خان کے حوالے سے جو بھی پی ٹی آئی کے حوالے سے جتنے کیسز تھے وہ سب اٹھا کے ایف آئی اے کو دیے گئے, اور اس کے علاوہ جو یہ پیپلز پارٹی کے اور جو مسلم لیگ کے, میں آپ کو خبر دے رہا ہوں, جو مسلم لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے جتنے معاملات تھے, جو وہاں ریکارڈ ان کے پاس موجود تھا, جس سے کہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ کے جو فنڈز یا کوئی بھی معاملہ جو انہوں نے جمع کیے تھے گوشوارے, ان کو اٹھا کے واپس دے دیا گیا, ان دستاویزات کو واپس بھیج دیا گیا, ان جماعتوں کو واپس بھیج دیا گیا, تاکہ ان کو وہ درست کر کے دوبارہ خفیہ طور پر لا کے الیکشن کمیشن کو جمع کرا دیا جائے. یہ رات کو صرف یہ عمران خان کے خلاف باتیں نہیں ہوئی, بلکہ یہ دوسری جماعتوں کی دستاویزات بھی ان کو واپس دی گئیں, کچھ ٹھیک کرنے کے لیے دی گئیں اور کچھ ٹوٹل جیسے کہتے ہیں نا کہ کورٹ سے خارج کر دی گئیں. تو یہ سارے فیصلے جو ہو رہے ہیں یہ مکمل طور پر جو ہے عمران خان کے خلاف ہو رہے ہیں, ٹوٹل, یعنی اس وقت عمران خان کے خلاف ہو رہے ہیں صرف اور صرف ان کے ایک دو ترجمانوں کے بے وقوفی کی وجہ سے, خاص طور پہ جو فواد صاحب نے جو کیا. اور اب مسلسل آپ دیکھ رہے ہوں, اب میں مزید بات نہیں کروں گا, فواد صاحب مسلسل وہ کہہ رہے ہیں کسی کے باپ کی ہمت ہے, کسی کے مائی کے لال کی ہمت ہے. بھائی کسی کی ہمت ہے نہیں, لیکن آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے, آپ کیوں بار بار پرووک کر رہے ہیں؟ جس کو آپ کہہ رہے ہیں کسی مائی, وہ آپ کو, اب میں آپ کو آج خبر دے رہا ہوں, عمران خان کچھ بھی, آپ کچھ بھی کر لیں, عمران خان کو اب نااہلیت ہوگی ضرور, میں آج آپ کو بتا رہا ہوں, چاہے وہ 1 دن کی ہو چاہے وہ 2 دن کی ہو, عمران خان کی اب نااہلیت ضرور ہوگی. اور یہ بات مجھے ایک انتہائی 3 دفعہ کہہ رہا ہوں شخص کے پرسنل سیکریٹری کی طرف سے مجھے بات بتائی گئی ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے, یہ لوگ غلطی کر رہے ہیں اور اس غلطی کا ان کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا, ٹھیک ہے جناب. تو یہ آپ آگے جو ہے معاملہ بڑھے گا اور اختلافات بڑھیں گے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ عمران خان کے بہت اختلافات بڑھیں گے, لیکن یہ صورتحال ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قوم مایوس ہو. غلطیاں کون کر رہے ہیں؟ کچھ عمران خان کے قریبی لوگ غلطیاں کر رہے ہیں, بالکل غلط مشورے دے رہے تھے, لیکن قوم چونکہ کھڑی ہوئی ہے نا, تو مشورہ میں آپ سے بار بار قوم کو, یہ میں جو آپ کو میں پرووک نہیں کرتا, آپ کو بتا رہا ہوں کہ قوم اسٹل عمران خان کے ساتھ کھڑی رہے, کیونکہ اگر آپ پیچھے ہٹ گئے تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے جو عمران کو غلط مشورے دے رہے ہیں. عمران خان کا پہلے مشورہ جو تھا نا, بات کے فوری ہم نے الیکشن کی طرف جانا ہے, ان کو میں بارہا کہہ رہا تھا کہ جب وہ آئے تھے تو فوری طور پر 3 دن میں نے آپ سے کہا تھا نا, کہ میں نے اسد عمر کو بھی کہا تھا, میسیج دیا تھا اسد عمر کو اور بھی بہت سارے لوگوں کو دیا تھا کہ بھئی آپ فوری طور پر, لیکن انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا, کیونکہ ان کی خواہش یہ تھی کہ معاملہ کسی طریقے سے معاملہ جو ہے آگے چلے. نتیجہ کیا ہوا کہ عمران خان الیکشن کی طرف نہیں گئے, اسمبلیاں نہیں توڑی, اور وہ آگے چل پڑے کہ یہ وزیر اور فلانا اور جو بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں. تو یہ سارا جو ہے نا پروسیس, یہ بنیادی طور پر عمران خان کے خلاف چلا گیا, کیونکہ اس دوران اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گورنر آج آ جاتا, فلانا آ جاتا, کچھ نہیں ہوتا. پر اصل میں تو دباؤ ہی تھا کہ جب ساری اسمبلیاں ٹوٹ جاتی اور اس کے بعد آج آپ نکل کے ایجیٹیشن کرتے, سب جاتے آگے, اور دباؤ تو آنا تھا, لیکن وہ نہیں ہوا کیونکہ اس وقت حکومت دباؤ میں آئی تھی. اب حکومت کو ٹائم مل گیا, یہ تو ایک ساری سچویشن ہو گئی. تو بہرحال یہ ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو آئندہ آنے والے دنوں کے اندر معاملات مزید بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مایوس نہ ہو. عمران خان نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. جب آپ کے لیڈر نے لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو میرا مشورہ اور میرا تجزیہ یہ ہے کہ قوم اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑی رہے, چھوڑ دیں جو لوگ غلط مشورے دے رہے ہیں ان کا. آپ نے دیکھا کہ اس کی پریشانی اٹھانی پڑے گی تھوڑی سی خان کو, اور یہ بات, اور خان کو پتہ بھی ہے, ہو سکتا ہے خان کی بھی اس کے اندر کوئی پلاننگ ہو کہ وہ ان کو دیکھ رہا ہو ڈیل, کیونکہ آگے جا کے میں آج یہ بھی بتا رہا ہوں, یہ بھی میری خبر سن لے کہ جتنے بھی پیراشوٹرز ہیں ان کے بارے میں عمران خان کو پتا ہے, اور عمران خان کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور کریں گے. وہ آپ کو پتا ہے عموماً سرپرائز دیا کرتے ہیں, تو وہ بھی سرپرائز دیں گے, لیکن ان کے جو کچھ ترجمان آ کے نا وہ سرپرائز چھوڑتے کچھ نہیں ہے, وہ سارا سرپرائز ہی خراب کر دیتے ہیں. تو یہ تو ایک خیر بات ہو گئی. دوسری جو کل میں نے بات کی تھی اس کے حوالے سے اور جو کچھ آگے ہونے جا رہا ہے. اچھا, اب دوسرا یہ ہے کہ ایک نئی چیز جو اس میں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پنجاب کی حکومت ایک جے آئی ٹی بنا رہی ہے. اس جے آئی ٹی کے اندر جو ہے وہ معاملہ ہو رہا ہے جو بھی 25 مئی کو ہوا تھا اور ماڈل ٹاؤن کو ہوا تھا. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک طرف جیسے مرکزی حکومت جو ہے عمران خان کے خلاف جتنی تیزی سے کارروائیاں کرنے جا رہی ہے, اس کے جواب کے اندر پنجاب کی حکومت جو ہے, اب چونکہ ظاہر حکومت ہے تو اب پھر وہ, کیونکہ اب اگر یہ اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو پھر یہ سارا سب کچھ یہ نہ ہوتا. یہ اگر اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں سارا معاملہ ہوتا ہے تو یہ جو الیکشن کمیشن نے جو دیا نا فیصلہ, اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, یہ بھی ٹائم فش ہو جانا تھا. لیکن چونکہ اب حکومت بھی موجود ہے, اسمبلیاں بھی موجود ہیں, تو اب اس کو قانونی طریقے سے اور آئینی طریقے سے ایک دوسرے کو نیچا کرنے کی کوشش کر. لیکن جب اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں, معاملہ ہی ختم ہو جانا, تو پھر وہ معاملہ دوسرا ہوتا. لیکن اب چونکہ وہ صورتحال نہیں ہے تو وہ پھر اپنے طریقے سے کوشش کر رہے ہیں. اچھا, اب جب
کہ مرکز کی حکومت جو ہے عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو دبانے کی کوشش کر رہی ہے، ان کے لیڈروں کے خلاف جو ہے نوٹسز جاری ہو رہے ہیں، عمران خان کو بھی ہو رہے ہیں اور قاسم سوری وغیرہ اسد کا سب کے خلاف جو ہے نا نوٹسز تیار ہو رہے ہیں، سب کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں گرفتاری ابھی نہیں ہوئی لیکن سب کی لسٹیں بن رہی ہیں اور جلدی گرفتار ہو سکتے ہیں، کارروائی بڑی تیزی سے ہو سکتی ہے۔ تو اسی پس منظر کے اندر دیکھتے ہوئے جوابی کارروائی جو ہے پنجاب کی طرف سے شروع ہو گئی۔ پنجاب نے اب کیا کیا ہے کہ چلو اچھی بات ہے کہ 25 مئی کو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا بچوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو ہونے لگا تھا آپ کا ماڈل ٹاؤن کا جو سانحہ ہے اس کے حوالے سے جو کچھ رانا ثناء اللہ بچے ہوئے تھے، رانا ثناء اللہ تو آ جانا تھا رگڑ کے اندر، لیکن فواد چودھری صاحب پھر بار بار نکل کے فواد چودھری کا نام آ جاتا ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں کیا سب سے پہلے تو بھنڈ انہوں نے کیا نا، جا کے وہاں کھڑے ہو کے سب کے سامنے ٹی وی میں کہہ دیا کہ شہریار آفریدی نے جھوٹ بولا تھا۔ ارے بھائی آپ کو کس نے کہا تھا؟ آپ وہاں جا کر کہہ دیتے بھائی یہ میری منسٹری نہیں ہے، مجھ سے آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ تو وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ فواد چودھری صاحب نے ابتدائی طور پر جو ہے نا پی ٹی آئی کو لا کے نا کٹہرے میں کھڑا کر رکھا ہے سوال جواب کے۔ وہاں آپ کو کہنے کی کیا ضرورت؟ صاحب وجہ آپ سب نے سنا ہوگا ٹی وی پہ فواد چودھری نے کہا کہ ہاں جی میں نے تو ان کو منع کیا تھا، میں بھائی ان کو اتنا شوق ہے نا آگے باتیں کرنے کی، نادان دوست ہیں یہ فواد چودھری صاحب، پتہ نہیں نادان دوست ہیں اور کہ جی کا جنجال ہے اللہ جانے، میں تو آج تک ان کو سمجھ نہیں سکا۔ یہ پی ٹی آئی والے بتائیں گے، آپ لوگ سمجھیں گے کیا ضرورت تھی وہاں پہ بیٹھ کے۔ پھر بعد میں ان کا ذکر آیا تھا ضرورت کیا تھی ان کو وہاں بیٹھ کے شہریار آفریدی کے حوالے سے بات کریں۔ بھائی یہ تو جو ہیں کیا کہتے ہیں جرنلسٹ جو ہوتے ہیں یا اینکرز ہوتے ہیں، یہ تو منہ میں زبان ڈال کے بات نکلواتے ہیں، ان کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے۔ انہوں نے صاف واضح طور پہ انہوں نے کہا جی انہوں نے تو قسم کھائی یہ قرآن اٹھایا تھا فواد چودھری کو، وہ جی بہت غلط کیا تھا انہوں نے، میں نے تو ان کو قومی سے بھائی آپ کہہ دیتے کہ بھائی یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ شہریار آفریدی سے پوچھیں، اس کے اندر فوج کا ایک ڈپارٹمنٹ تھا ان سے پوچھیں کیا تھا، مجھ سے آپ کیا پوچھ رہے ہیں، مجھے نہیں پتا کہہ دیتے۔ لیکن آپ نے وہاں پہ اپنے ہی پارٹی کے ایک بندے کو لا کے آپ نے اور اپنی پارٹی کو پورا اس کو جھوٹا کرا دیا، اور اسی دن سے لے کے ہے جو نا پی ٹی آئی کی پوزیشن جو ہے نا ڈاؤن فال کی طرف گئی، لوگ کہنے کہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس کے اندر بھی جو پہلا کیک کٹا تھا نا سالگرہ کا، وہ بھی فواد چودھری صاحب نے کاٹا تھا۔ اس کے بعد مسلسل کئی کیک وہ کاٹ رہے ہیں اور اس کو جو کھا رہے ہیں نا وہ پھر پی ٹی آئی والے کھا رہے ہیں۔ بہرحال اب یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، نہ مجھے کو فواد چودھری سے ہے دشمنی نہیں ہے، مطلب لیکن میں جنرلی بتا رہا ہوں کہ یہ غلطیاں ہیں، اس کو کنٹرول کریں۔ مطلب یہ جذبات کے اندر نہیں، سیاست میں جو آپ نے دیکھا وہ جذبات میں آپ نے وہ سمیع ابراہیم کو تھپڑ مار دیا تھا۔ سیاست میں بہت برداشت ہونی چاہیے، بہت برداشت ہونی چاہیے، جذبات نہیں ہوتے، آرام سے ٹھنڈے کول مائنڈ کر کے، جیسے خان صاحب کہتے ہیں نا، آپ کو پوچھے فواد چودھری سے کہہ کہ ہاں صاحب تو آپ کہیں ہاں بھائی ہم دیکھ رہے ہیں، سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ہم دیں گے سرپرائز دیں گے آپ کو، بہترین سرپرائز دیں گے، نہ بتائیں کسی کو کہ ہمارے 4 آدمی ہمارے ساتھ ہیں، نہ بتائیں کسی کو کہ ہمارے ساتھ، انہوں نے 4 آدمی کو بھی کہہ دی تھا۔ آپ کو پتا ہے زرداری صاحب کے دور میں جب یہ پنجاب کا الیکشن ہوا تھا تو وہ بھی بھنڈ سے فواد چودھری نے کیا تھا، 5 آدمی انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ساتھ رابطے میں۔ جیسے ہی انہوں نے ٹی وی پہ بات کی، مجھے 1 گھنٹے بعد مجھے کسی نے میسج کیا، انہوں نے کہا کہ صاحب زرداری صاحب نے فوراً بات کی ہے اور شہباز شریف نے پوری انٹیلیجنس کو لگا دی کہ ہر بندے کا ٹیلی فون ٹیپ کرو وہ کون سے بندے ہیں جو ان کے ساتھ 5 آدمی، نتیجے کیا وہ بھی ٹائٹ فش۔ پھر اس کے بعد یہ کل انہوں نے یہ کہانی کر دی۔ تو یہ جو ہے نا کیک جو کاٹ رہے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کوئی مطلب کوئی الزام نہیں دے رہا، لیکن یہ بے وقوفی ہے، وہ مطلب تو وہ بھی کہتا ہے وہی جو میں نے سکھا کہ نادان دوست ہیں، یہ جی کا جنجال ہوتے ہیں، تو سوچنا چاہیے خان صاحب کو، ان کو سمجھائیں، بہترین ترجمان ہے ان کے پاس، کیا مزے کی بات کرتے ہیں وہ اپنا حماد اظہر صاحب ہیں، کتنے کول طریقے سے بات کرتے ہیں ہر بات کو۔ کتنی دفعہ میں نے دیکھا حماد اظہر کو لوگوں نے کوشش کی ہے، اسی طرح وہ ایک دوسرے ہیں وہ کیا شہباز گل، ان کو بھی کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ میں نے خود دیکھا ہے، پرسنلی میں نے دیکھا ہے ٹی وی کے اوپر کہ ان کو لوگوں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے ان کے منہ میں زبان اس کے ڈالنے کی، لیکن وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ ٹن مار جاتے ہیں۔ تو ایسے بندے جو ہوں تاکہ سامنے والے کو اور اخبار والے کو بھی آپ کا پلان کا نہ پتہ لگے، وہ الجھے رہیں، کیونکہ بہت سارے جو ہیں وہ اخبار والے جو ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں سے ہوتے ہیں سارے۔ تو یہ ساری صورتحال تھی۔ بہرحال یہ ایک مسئلہ بیچ میں آ گیا تھا تو میں نے اپنے تنظیم میں بات ڈالی۔ اب جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی وہ اصل کہانی یہ ہے کہ یہ تمام صورتحال وہ یہ مرکز جو ہے عمران کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے، مرکز طاقتور حلقے اور پلس امریکہ بہادر جنہوں نے کہ رجیم چینج کیا تھا وہ اس وقت ایک پیش پہ تقریباً آ چکے ہیں، اور ادھر عمران خان ہے اور ادھر پوری عوام کھڑی ہے، اور ادھر انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ حق پر ہے تو ادھر اللہ کی طاقت بھی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے، میرا ایمان بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ کامیابی عوام کی اور عمران خان کی ہوگی۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن اس تمام صورتحال کے درمیان جو خطرہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ مرکز اور صوبائی حکومتیں آپس میں ٹکرا گئی ہیں۔
اس وقت، کیونکہ آپ نے بتایا ٹکرائے صاف انہوں نے کہا کہ اگر یہاں پر رانا ثناء اللہ ہے تو ہم گرفتار کر لیں گے، اور وہ جو جے آئی ٹی بنا رہے ہیں اس کے اندر جے آئی ٹی کے تحت جب وہ ایف آئی آر کٹیں گی تو وہ کہتے ہیں ہم وزیر اعظم کو بھی گرفتار کر لیں گے، تو وزیر اعظم تو مرکز کا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرکز اور صوبے کے درمیان براہ راست تصادم اور ٹکراؤ یہ انتہائی خطرناک ہے۔ جو میں آپ سے میں کہہ رہا تھا نا، یاد ہے آپ کو کچھ دن بعد میں نے کہا تھا کہ حالات جو نا مزید خراب ہوتے جائیں گے، اور وہ خراب ہوتا میں دیکھ رہا ہوں۔ تو دوسری جانب ٹھیک ہے، عمران خان نے کہا کہ وہ 13 تاریخ کو اپنا پلان کریں گے، ضرور کریں، میرا تو تجزیہ یہ ہے اور میں حمایت ہے اس بات کے اوپر کہ عمران خان جو کر رہے ہیں کریں، فل پاور کریں، قوم کھڑی اور اپنا بتائیں، کیونکہ اس وقت صورت اب پوری عمران خان کی جو کوشش ہونی چاہیے وہ صرف یہی ہونی چاہیے کہ ہم جو ہیں ہمیں الیکشن چاہیے، بس ہم جلدی اب وہ نااہل بھی کریں گے، میں نے بتا دیا وہ کریں گے، نااہل سب کچھ کریں، لیکن آپ ڈٹے رہیں۔ وہ نااہل کر بھی دیں گے نا عمران خان کو، تو پھر آگے میں جا کے وہ جو میں نے آپ سے پہلے کہا تھا نا کہ وہ لیول برابر کریں گے، کہ لندن میں مجھے کسی نے بتا دیا تھا کہ وہ عمران خان کو نااہل کرنے کے بعد جب یہ نااہل ہو جائیں گے تو پھر جب ان کی نااہلی ختم کرانے کی بات کی جائے گی تو بولیں گے بھائی میاں نواز شریف کی بھی نااہلی ختم کرو، تو وہ لیول برابر کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ صورتحال ہے، بہرحال یہ صورتحال جو ہے یہ بہت زیادہ خراب ہے اور یہ ٹکراؤ کی طرف جا رہی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو مزید ٹکراؤ کی طرف جانا چاہیے، دیکھنا ہوگا بہرحال کہ کس طریقے سے آپ اس کو درست کر سکتے ہیں، کیونکہ ساری دنیا کے حالات اس وقت ایسے نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر حالات خراب ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ ادھر ایک مشرق وسطیٰ کے اندر ایک نیا محاذ کھل گیا ہے، اور جو آپ دیکھیں کہ فلسطینیوں کے اوپر کتنی ظلم اور زیادتی کے ساتھ انہوں نے بمباری کی۔ یہاں میں ایک بات آپ بتا دوں کہ یہودی جو ہے نا ہر سال 7 اگست کو اور 6 اگست کو وہ مناتے ہیں جو ہیکل سلیمانی ہے اس کی جو بربادی ہوئی تھی اس کا ایک یوم مناتے ہیں افسوس کا۔ تو عموماً وہ یہ کہتے ہیں کہ 6 اور 7 اگست کو وہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ہو سکے مسلمانوں کو، کیونکہ ظاہر ہیکل سلیمانی کے تباہی کا یا اس کے حوالے سے جو نہیں بن رہا، دوبارہ نہیں بن پا رہا، یا اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا ہاتھ ہے، تو وہ اس نفرت کی اور جو کہتے ہیں کہ اس کی یاد میں جو ایک افسوس کرتے ہیں، اس کے سوگ میں وہ مسلمانوں پر وہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ پھر اس بات جو کہ 3-4 دن لڑائی ہوتی ہے خوب، اور اس کے بعد وہ ظلم ستم کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو کہ پھر وہ اس کے اوپر جنگ بندی ہو جاتی ہے۔ اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ ساری مسلم دنیا کی طرف سے اس پہ آواز اٹھائی گئی، پاکستان نے بھی اٹھائی، سعودی عرب سے بھی اٹھی، ایران کی طرف سے بھی اٹھی، اور آخر میں مجھے لگ رہا ہے کہ آج کیونکہ 6 یا 7 تاریخ ہو گئی ہے، کل آج 8 ہو جائے گی، تو کل ہو سکتا ہے، یا آج 8 ہے، کل ہو سکتا ہے 9 ہو جائے گی، تو آپ دیکھیں گے 8 یا 9 تاریخ کی رات 12 بجے کے بعد یہ جنگ بندی ہو جائے گی۔ مطلب 6 اور 7 کو جو وہ کرتے ہیں نا ہمیشہ ہر سال جو کرتے ہیں، یہ آپ نوٹ کیجئے گا، وہ یہ کام اپنا کر دیتے ہیں، اس کے بعد پھر جنگ بندی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کا یہ ہے پلان۔ بہرحال یہ کہ قابل افسوس بات ہے، قبلہ اول کی جو ہے تباہی کے اوپر ساری دنیا کو آواز اٹھانا چاہیے، اور یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ اور دوسرا ایک بات یہ ہے کہ 25 مئی کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن ایک اور بات جو ہے وہ جو ہے کہ اردگان صاحب، طیب اردگان، بڑی اہم خبر ہے، طیب اردگان کے درمیان اور پیوٹن کے درمیان جو ہے نا معاہدے ہو گئے، یعنی دوسرے الفاظ میں سمجھ لیں کہ ترکیہ جو ہے، اس کو پہلے ترکی کہتے تھے، آپ کو پتہ ہے ترکیہ کہتے ہیں، ترکیہ کی جو سلطنت ہے وہ پیوٹن کے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے، اور تقریباً اس حوالے سے کوئی 20 ملین سے زیادہ جو ہے 20 ملین ڈالر کی جو ہے نا سرمایہ کاری وہ کر رہا ہے روس، اور روس نے ترکی کو نیوکلیئر کے حوالے سے بڑے اہم معاہدے ان کے ساتھ کیے ہیں، اور بہت تیزی سے وہ معاملات بڑھ رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بات بھی طے ہوئی ہے کہ وہ ترکی کو جو ہے گیس بھی دے گا، پیٹرول بھی دے گا، اور مزے کی بات ہے کہ ساری جو تجارت ہوگی وہ روبلز کے اندر ہوگی۔ یہ نہیں کہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ترکی کو فائدہ پہنچا، اگر عمران خان کے ساتھ یہ زیادتی نہ ہوتی اور یہ آپ لوگ قوم کے ساتھ زیادتی نہ ہوتی تو آج پاکستان کتنی ترقی کر سکتا تھا، بہت کچھ ہمیں مل سکتا تھا۔ اور اس کے ساتھ ہی ترکی کے 5 بینکوں نے 5 ترکیوں کے بینکوں نے ان کے ساتھ یعنی روبل کے اندر اکاؤنٹ بھی کھول دیے، یعنی دیکھ کتنی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ اور حالانکہ آپ دیکھیں کہ ترکی نیٹو کا ممبر بھی ہے، لیکن اس کے باوجود نیٹو رشیا کے خلاف ہے، لیکن ترکی نے سٹینڈ لیا۔ اب اس بات کے اوپر جو ہے نیٹو کے اندر اور یورپ کے اندر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، چونکہ میں بیس بھی فی الحال یورپ کا کرتا ہوں، اور میری وابستگی بھی ہے کچھ یورپ کے مطلب دوسرے اداروں کے ساتھ، تو وہاں پہ اس وقت میں اس حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں تشویش ہے بہت پائی جاتی ہے، اور وہ مطلب ریزرویشنز ہیں بہت کہ بھئی یہ کیا کر رہا ہے، لیکن بہرحال اس نے ایک اقدام اٹھایا اور وہ ساتھ کھڑا ہوا ان کے، تو یہ بات بڑی اہم ہے۔ دوسرا یوکرین اور یہ جو ہے آپ کے سامنے ایک اس کا چل رہا ہے سلسلہ یوکرین کا اور روس کا،
وہ آپ دیکھیں کہ بظاہر تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ روس اور یوکرین کا معاملہ ہے، لیکن وہ بظاہر تو آپ کو نظر یہی دو ملکوں کا تھا، لیکن پس پردہ اس کے پیچھے یورپ جو ہے وہ لڑ رہا ہے، اور پوری کے پوری جو ہے اس کے پیچھے سرپرستی جو ہے امریکہ کی ہے اس کے اندر، اور اس کی امریکہ کی پوری کوشش یہ ہے جو میں سمجھ پا رہا ہوں، جو ابھی تک جو بین الاقوامی لوگ کہتے ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی ایک پالیسی یہ ہے کہ شاید، اور مجھے اس میں لگتا ہے، میں خود بھی اپنے طور پہ ظاہر ہے ریسرچ بھی کرتا ہوں، کچھ ملنا ملانا بھی ہوتا ہے، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ امریکہ ایک بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا روس کا بھی اسلحہ خرچ کروا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ روس ایک اپنی ٹیکنک ہے کہ روس کو امریکہ اتنا ناکام نہیں کر سکا، اس نے پیٹرول کے ذریعے اور اپنے دوسرے گیس کے ذریعے اور جیسے ترک وغیرہ اور ایران کے ساتھ معاملات کو درست کر کے اس نے اپنے پیٹرول کو بیچ کے اپنی اکنامی کو بہرحال برقرار رکھا ہے، لیکن امریکہ کی ایک پلان یہ تھی کہ کسی طریقے سے روس کا اسلحہ بھی ختم کرایا جائے اور ساتھ میں یورپ کا بھی اسلحہ ختم کرایا جائے۔ یورپ کے اسلحے خانے خالی ہو گئے، تو یہ جو ہے نا کسی طریقے سے امریکہ کی ٹیکنک کہیں نہ کہیں کامیاب رہی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اس تمام صورتحال کے اندر جتنے دنیا کے اندر بڑے کھل رہے ہیں، چین اور تائیوان کا آپ کو میں بتا چکا ہوں، تائیوان کا جو ہے مطلب آپ کو میں نے پہلے بتا دیا کہ 3 تاریخ سے لے کے 8 اگست تک میں نے جو آپ کو خبر دی تھی کہ 8 اگست آ گئی ہے، اس دوران جو ہے وہ چین جو ہے حملے کے لیے اپنی مطلب یا حملہ کر دے گا یا اپنی پوری طریقے سے وہ معاملات کرے گا۔ تو چین نے اپنے اہداف طے کرنے شروع کر دیے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اہم ان کا جو میزائل مین تھا اس کو انہوں نے نشانہ بنایا۔ اب طریقہ کار کیا تھا جو بھی تھا بہرحال ہی کہ، لیکن دوسرے الفاظ میں کہہ دوں کہ چین نے ایک طریقے سے تائیوان کے خلاف جنگ شروع کر دی ہے۔ فی الحال یہ جنگ جو ہے مطلب بظاہری طور پر نظر نہیں آ رہی، لیکن بیک چینل میں جنگ شروع ہے۔ اب یہ فل فلیج وار کب ہوتی ہے اس کا جو ہے اب یہ فیصلہ کرنا ہوگا بہرحال، اور اس پہ ہمیں ہمارے ارباب اختیار کو بھی دیکھنا پڑے گا، پاکستان کو بھی دیکھنا پڑے گا، لیکن ہم یہاں پر اٹکے ہوئے ابھی تک۔ اور یہی میں کہوں گا کہ لوگ سوچیں اور قوم کو سوچنا چاہیے اس وقت کہ قوم کو کیا کرنا ہوگا۔ قوم کو میرے خیال سے اس وقت یہی کرنا ہے کہ وہ ایک ہی مقصد کے ساتھ اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، اللہ پہ بھروسہ کر کے کوشش یہ کریں کہ کسی طریقے سے یہ معاملات ہوں اور یہ چور اور جو سیٹ اپ آ گیا ہے دوبارہ، اس سے یہ ہمیشہ کے لیے جان چھڑائیں۔ باقی آگے اللہ مالک ہے، آج کے لیے اتنا ہی۔ کل جو بھی تجزیہ ہوتا ہے اپنے تجزیے کے ساتھ میں ضرور حاضر ہوں گا۔ اپنا تو بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔